ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ مغفورہ شمیم زہرا صاحبہ بنت مولانا علی حسین صاحب مرحوم، مولانا علی حسین صاحب مرحوم اور محمد اعظم صاحب مرحوم کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، صلی علی محمد، صلی اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وعلى محمد ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مختمه فداه، ولعنة الله على أعدائهم وغاث بحقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم الصلاة والسلام فيما سروا وما أعلنوا فيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. أما بعد فقد قال الله عز وجل إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين. صلوات پڑھ دے بن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے، معصومین کی تشریف آوری کے لیے، اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے اور ان مرحومین کے درجات میں بلندی کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے بر محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرام قدر، معزز سامعین، موالیان امیر المؤمنین، عزاداران سرکار سید الشہداء، چونکہ یہ مجلس اعزاء ایک کنیز جناب سیدہ کے مجلس 40ویں کے مجلس کے عنوان سے منعقد ہوئی ہے، اسی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مبارک آل عمران کی ایک آیہ وافل ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور بنا کسی تمہید کے بات کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اذ قالت الملائکہ، اے حبیب یاد کیجئے کہ جب ملائکہ نے مریم سے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے آپ کو چنا ہے، وطہرکی، اور پاک کیا ہے، واصطفاکی، اور چنا ہے، علی النساء العالمین، تمام عالمین کی عورتوں پر.
پھر غور کیجئے، اے مریم اللہ نے آپ کو چنا ہے اور پاک کیا ہے اور چنا ہے۔ آپ اس آیت کا اگر صرف اور صرف سیاق و سباق دیکھ لیں، ظاہری سیاق و سباق، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس آیت میں جناب مریم کی طہارت کا ذکر ایک دفعہ ہو رہا ہے، جبکہ ان کی استفائیت کا تذکرہ 2 دفعہ ہو رہا ہے۔ یعنی جناب مریم پاک ہے، یہ بات ایک بار بتائی جا رہی ہے۔ جناب مریم کو چنا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے، سلیکٹ کیا گیا ہے، یہ بات 2 دفعہ بتائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں، سوال ہر قاری قرآن کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری طرح سے عبث کلامی نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ جب مریم کو چننا تھا تو چن لیا، ایک مرتبہ جب منتخب ہونی تھی جناب مریم تو منتخب ہو گئی۔ یہ دوہرا انتخاب کس لیے، یہ دوہری استفائیت کس لیے؟ بھائی ہمارے آپ کے ہاں بھی الیکشنز ہوتے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں، ایک مرتبہ جب ہم اپنے نمائندے کو چن کے بھیج دیتے ہیں تو پھر جب تک 5 برس مکمل نہیں ہو جاتے دوبارہ تو نہیں چنا جاتا، جب تک اس کا ٹرم آف آفس تمام نہیں ہو جاتا دوبارہ تو انتخاب نہیں ہوتا۔ کہ نعوذ باللہ نستجیر باللہ جناب مریم کا ٹرم آف آفس تمام ہو رہا تھا جو اللہ جناب مریم کو دوبارہ چن رہا ہے؟ جواب ملے گا نہیں۔ تو پھر آخر یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیے یہی وجہ ہے کہ قرآن کو ہمیشہ وارثان قرآن کے ذریعے سمجھنا چاہیے۔ خاموش قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ بولتے ہوئے قرآن کا سہارا لینا چاہیے۔ دیکھیے یہ سوال بھی تشنئ جواب رہتا اگر تفاسیر اہل بیت کا سہارا نہ ہوتا۔ جب ہم نے تفاسیر اہل بیت کی طرف رجوع کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جناب مریم کو چنا جا رہا ہے اور پھر چنا جا رہا ہے، یہ دوہری استفائیت کس وجہ سے، تو جو جواب ملا اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب مریم کی جو پہلی استفائیت ہے، جو پہلی دفعہ چنا گیا ہے بی بی مریم کو، وہ ان کی ذاتی استفائیت نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ مریم عمران جیسے باپ کی بیٹی ہیں، معصوم باپ کی معصومہ بیٹی ہیں، ایک پاک اور پاکیزہ باپ کی پاک اور پاکیزہ بیٹی ہے، ایک سید باپ کی سیدہ بیٹی ہیں، معصوم باپ کی معصومہ بیٹی ہیں۔ یہ تو پہلی استفائیت کی وجہ۔ دوسری استفائیت کس وجہ سے؟ تو جواب ملا یہ بھی ذاتی نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کیونکہ مریم عیسیٰ جیسے بیٹے کی ماں ہے، معصوم بیٹے کی معصومہ ماں ہے، پاک و پاکیزہ بیٹے کی پاک و پاکیزہ ماں ہے، طیب بیٹے کی طیبہ ماں ہے، طاہر بیٹے کی طاہرہ ماں ہے۔ لیجئے قرآن مریم کا تعارف کرا رہا ہے اور مریم کے تعارف کے 2 وسیلے بن رہے ہیں، 2 ذریعے بن رہے ہیں۔ مریم پہچانی جا رہی ہیں مگر اپنے باپ کے ذریعے اور اپنے بیٹے کے ذریعے۔ مریم پہچانی جا رہی ہیں مگر اپنے باپ کے ذریعے اور اپنے بیٹے کے ذریعے۔ قرآن مریم کا تعارف کرا رہا ہے مگر مریم کے بابا کے ذریعے اور مریم کے بیٹے کے ذریعے۔ ہمارے دماغ میں قانون بنا کہ اگر کوئی بی بی چاہے کتنے ہی عظیم المرتبت کیوں نہ ہو جائے، چاہے کتنے ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ بھی پہچانی جائے گی تو یا اپنے باپ کے ذریعے پہچانی جائے گی یا اپنے بیٹے کے ذریعے پہچانی جائے گی۔ تاریخ آگے بڑھی، ہم نے ایک اور بیوی دیکھی، یہ بھی معصوم باپ کی معصومہ بیٹی تھی، معصوم بیٹوں کی معصومہ ماں تھی۔ خدا نے تو مریم کو شوہر نہیں دیا مگر یہ معصوم شوہر کی معصومہ زوجہ تھی۔ مگر جب یہ بیوی دربار خلافت میں اپنا حق لینے کے لیے جاتی ہے اور وہ تاریخی خطبہ فتح ارشاد فرماتی ہے تو اس خطبے میں یہ نہیں کہتی کہ جان لو میں رسول کی بیٹی ہوں، یہ نہیں کہتی کہ جان لو میں علی کی زوجہ ہوں، یہ نہیں کہتی کہ جان لو میں حسنین کی ماں ہوں، نہیں، بلکہ ایک جملہ کہتی ہے اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اگلا جملہ اس سے بڑا ہے، اگلا جملہ اس سے بڑا ہے۔ میری بیوی یہ نہیں کہتی کہ جان لو میں رسول کی بیٹی ہوں، یہ نہیں کہتی کہ جان لو میں علی کی زوجہ ہوں، یہ نہیں کہتی کہ جان لو میں حسنین کی ماں ہوں، نہیں، بلکہ کہتی ہے اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، وہ ابی محمد، اور محمد میرا بابا ہے۔
ایک صلوات پڑھے آپ محمد و آل محمد. اعلموا انی فاطمہ بڑا مشہور فقرہ ہے یہ خطبہ فتح کا، اور ہمارے کتاب پوری موجود ہے اسی موضوع پر. اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، وہ ابی محمد، اور محمد میرے بابا ہیں، میرے بابا ہیں، میرے بابا ہیں. چلیے سوال کریں بی بی، وہ مریم ہیں، وہ پہچانی جا رہی ہیں تو اپنے باپ کے ذریعے، اپنے بیٹے کے ذریعے. خدا نے تو آپ کو رسول جیسا بابا دیا، خدا نے تو آپ کو حسنین جیسے بیٹے دیے، خدا نے تو آپ کو علی جیسا شوہر دیا. یہ کیوں نہیں کہتی کہ جان لو میں رسول کی بیٹی ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہتی کہ جان لو میں علی کی زوجہ ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہتی کہ جان لو میں حسنین کی ماں ہوں؟ عجب نہیں میری شہزادی جواب دے نادان، وہ مریم کی مریم، میں فاطمہ ہوں فاطمہ. مریم محتاج تعارف ہیں، کبھی اپنے باپ کی محتاج ہے تو کبھی اپنے بیٹے کی محتاج ہے. فاطمہ محتاج نہیں ہے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جب سب چادر تلے جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھنے والا پوچھتا ہے یا رب ومن تحت الکساء، کون کون ہے چادر کے نیچے، تو خدا بھی کہتا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. ارے فاطمہ ہے اور ان کے بابا ہیں اور ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے. ارے اسے کسی اور کے ذریعے تعارف کی ضرورت بھی کیا ہے، جس کے ذریعے نبوت بھی پہچانی جاتی ہے، جس کے ذریعے امامت بھی پہچانی جاتی ہے. اللہم صلی ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. فاطمہ ہیں اور ان کے بابا ہیں اور ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے. دیکھیے اسی حوالے سے گفتگو کرنی اسی فقرے پہ آپ کی خدمت میں. یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ جس کے ذریعے نبوت بھی پہچانی جاتی ہے، جس کے ذریعے امامت بھی پہچانی جاتی ہے، یہیں سے بات کا آغاز ہوا. انشاءاللہ یہیں پہ آ کے بات تمام ہو جائے گی. بہت جلدی جلدی آگے بڑھا ہوں کیونکہ تاخیر بھی ہو گئی موسم کی وجہ سے، لہٰذا بہت جلدی آگے بڑھنا ہو، ایک نتیجہ اور بس گفتگو تمام ہو جائے گی انشاءاللہ اسی حدیث قصہ کے حوالے سے. اچھا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے کہ دیکھیے پرانی جو خطابت ہوتی تھی، ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرما کتنے بہترین خطبہ کو سن چکے ہیں، آپ کی بستی میں آ کے بڑے بڑے خطبہ پڑھ چکے ہیں. پرانی ذاکری آپ میری تائید کریں گے وہ بہت آسان تھی ان معنوں میں کہ پہلے ذاکرین کو صرف آرمی والا کام کرنا ہوتا تھا، تو بارڈر پر اعتراض ہو رہے انہیں کو جواب دینے ہوتے تھے. آج تو معاملہ کام مشکل ہو گیا، آرمی والا کام بھی کرنا، پولیس والا کام بھی کرنا. جو باہر سے جو اعتراض ہو رہے ان کے جواب بھی دینا، جو گھر میں اعتراض ہو رہے ان کے جواب بھی دینا. تو حدیث قصہ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں لوگ کرنے لگے ہیں اور اس حوالے سے، لیکن میں ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ حدیث قصہ کو مائنس کر دیں گے، اس حوالے سے سنیے گا شاید کسی رخ سے بات ہو کہ اگر آپ حدیث قصہ کو مائنس کر دیں گے تو بہت سارے ایسے سوال ہیں جن کے جواب آپ دے نہیں پائیں گے. لیکن میں نے یوں ہی نہیں کہا، ابھی آپ خود اس کا فیصلہ کریں گے. بہت سارے ایسے سوال ہیں جن کے جواب آپ نہیں دے پائیں گے. دیکھیے ایک قاعدہ ہے، اب اس کو یہ 2-3 منٹ کی گفتگو ہے، خاموشی سے سن لیجئے اور انشاءاللہ پھر نتیجہ آئے گا تو آپ حضرات محظوظ ہوں گے، پھر دعاؤں سے نوازیں گے. لیکن اس کو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. یہاں پر آپ حضرات جو ہے وہ میرے ساتھ بنے رہیے گا تاکہ میں یہ سمجھا لے جاؤں اور آپ حضرات تک بات پہنچ جائے. بزرگ بہرحال مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں اپنے نوجوان بھائیوں کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ بات تاکہ آپ یہاں سے اٹھیں یا کوئی پوچھے کہ بھائی کیا حاصل کیا تو آپ کہہ سکیں ہاں بھائی اس رخ سے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا حدیث قصہ کے حوالے سے. دیکھیے ہر شے میں یہ کائناتی فارمولہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. اہمیت سمجھیے گا حدیث قصہ کی، اس کی امپورٹنس سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. کائنات کا ایک قاعدہ ہے اور وہ کیا ہے کہ ہر علت کے لیے ایک معلول ہے اور ہر معلول کے لیے ایک علت ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ ابھی ایک دم پریشان نہ ہوئیے گا، میں بات کو بہت آسان کر کے سمجھاؤں گا انشاءاللہ. جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی سمجھ کے اٹھیں گے. ہر علت کے لیے ایک معلول ہے. جن لوگوں نے سائنس اگر پڑھی ہے تو جنہوں نے تھرمو ڈائنامکس کا یہ لا پڑھا ہوا ہے کہ ایوری کاز ہیز این ایفیکٹ، ایوری ایفیکٹ ہیز اے کاز، ہر علت کے لیے معلول اور ہر معلول کے لیے ایک علت ہے. یہ کائناتی فارمولہ. میں ایک مثال دوں، مثال کے طور پہ دن ہے تو کیوں ہے؟
کیونکہ سورج ہے. اگر سورج نہ ہوتا تو کیا دن ہوتا؟ بتائیے. اب یہاں پہ میرا ساتھ دیجیے گا. تھوڑی سی میں بات کو اور تھوڑی تلخ کر رہا ہوں, یہاں پہ تھوڑی ثقیل بات ہو رہی ہے, لیکن میں اس کو انشاءاللہ بہت آسان کر کے سمجھاؤں گا, بچے بھی سمجھ کے اٹھیں گے. بس سر ہلا دیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ بات پہنچ رہی ہے. دن ہے تو کیوں ہے؟ کیونکہ سورج ہے. سورج نہ ہوتا تو دن ہوتا؟ بتائیے. نہ سورج نہ ہوتا تو دن ہوتا. سورج کیا ہے؟ سورج علت ہے, دن معلول ہے. سورج کاز ہے, دن ایفیکٹ ہے. اگر سورج نہ ہوتا تو دن نہیں ہوتا. اب آپ کو علت اور معلول سمجھ میں آیا؟ وجہ, سبب, کاز, جس کی وجہ سے کوئی شے ہو اسے اس کی علت کہتے ہیں, اور علت کے سبب جو ہوتا ہے وہ معلول ہے. اب علت کی بنیادی طور پہ 4 قسمیں. پھر پریشان نہ ہوئیے گا, میں ایک مثال دوں گا اور انشاءاللہ بچے جو بیٹھے ہوئے یہ بھی سمجھ کے اٹھیں گے. میری ذمہ داری ہے سمجھانا. علت کی 4 قسمیں ہوتی ہیں: علت مادی, علت سعوری, علت فاعلی, علت غائی. لفظ سن کے ایک دم آپ نہ سوچیے گا کہ کیا بات ہونے لگی, ایک دم پریشان نہ ہوئیے گا. میں نے کہا میری ذمہ داری ہے, بس میرے ساتھ بنے رہیے گا. 1 سے 1.5 منٹ کی بات ہے, اس کے بعد انشاءاللہ نتیجہ آئے گا. کتنی قسمیں ہوتی ہیں ذرا؟ ہاں روایت 4 قسمیں ہوتی ہیں علت کی: علت مادی, علت سعوری, علت فاعلی, علت غائی. اب ایک دم میں ان بحثوں میں نہیں پڑھوں گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, نہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اور نہ میں سمجھا پا رہا ہوں. میں ایک مثال دوں گا تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں. اس ممبر کی مثال لے لیجئے. اب میرے ساتھ دیجیے گا, یہ ممبر کس چیز سے بنا ہے؟ بتائیے. لکڑی سے بنا ہے. جزاک اللہ. اگر لکڑی نہیں ہوتی تو کیا ممبر ہوتا؟ بتائیے بھائی. ممبر ہوتا؟ لکڑی اس کا مادہ ہے, اس کا میٹر ہے. اگر لکڑی نہیں ہوتی تو ممبر نہیں ہوتا. یہی پہلی قسم ہے جسے علت مادی کہتے ہیں, یعنی مادے کی علت, میٹر کی علت. اچھا, لکڑی کی تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ دروازہ بھی لکڑی کا ہے, اور سامنے کھڑکی بھی لکڑی کی ہے, اور یہ ممبر بھی لکڑی کا ہے, اور کرسی بھی لکڑی کی ہوتی ہے, اور میز بھی لکڑی کی ہوتی ہے. کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو لکڑی ہے یہ دروازہ ہے یا کھڑکی ہے یا کرسی ہے یا میز ہے یا ممبر ہے؟ آپ کہیں گے صاحب اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ممبر کی ایک خاص صورت ہوتی ہے. دیکھیے, اگر لکڑی اس صورت میں نہیں ہے تو اسے کچھ بھی کہیں گے, ممبر نہیں کہیں گے. کہ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے؟ اگر لکڑی اس صورت میں آ گئی ہے جبھی سے ممبر کہیں گے. یعنی یہ جو صورت ہے جس پر لفظ ممبر کا اطلاق ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے اسے ممبر کہا جا رہا ہے, یہ دوسری قسم ہے جسے علت سعوری کہتے ہیں. دیکھیے بہت آسانی سے 2 قسمیں گزر گئی, انشاءاللہ ایسی ساری قسمیں گزر جائیں گی. اسی کو بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ دیکھیے, اگر نہ پہنچے تو مجھے احساس کرا دیجیے, میں اور سمجھا دوں گا. بات پہنچ رہی نا, جسے علت سعوری کہتے ہیں. اچھا, آپ فرض کیجئے کہ کہیں لکڑی ہے, اس میں ممبر کی صورت اختیار کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے, لیکن کوئی بنانے والا نہیں ہے. کیا ممبر بنے گا؟ بتائیے بھائی, کیا ممبر بنے گا؟ نہیں بنے گا. یہی جو بنانے والا ہے, جس نے ممبر کو ممبر بنایا ہے, یہی تیسری قسم ہے جسے علت فاعلی کہتے ہیں. بہت, اب یہ 3 قسمیں گزر گئی. اب فرض کیجئے کہ کہیں لکڑی ہے, اس میں ممبر کی صورت اختیار کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے, بنانے والا بھی موجود ہے, لیکن کوئی مجلس پڑھنے والا نہیں ہے. کیا ممبر بنایا جائے گا؟ بتائیے بھائی, اگر مجلس نہیں ہونی ہے تو کیا ممبر بنایا جائے گا؟ وہ جس کے لیے ممبر بنایا جا رہا ہے, جس کے لیے ممبر بنایا جا رہا ہے, جو مجلس پڑھنے والا ہے, یہی چوتھی قسم ہے جسے علت غائی کہتے ہیں. اب ذرا اگر یہ قاعدہ پہنچ گیا ہے تو اسے ذرا قاعدے سے کائنات پر منطبق کیجئے اور لوگوں سے سوال کیجئے, بھیا بتاؤ کائنات کی علت مادی کیا ہے, کائنات کی علت سعوری کیا ہے, کائنات کی علت فاعلی کیا ہے, اور کائنات کی علت غائی کیا ہے. کائنات کی علت مادی کیا ہے؟ لوگ کہیں گے یہی آگ, ہوا, مٹی, پانی, یہ کائنات کی علت غائی ہے. لوگوں سے مجھے کائنات کی علت سعوری کیا ہے, تو لوگ کہیں گے جو چاند کی صورت ہے وہ چاند کی علت سعوری ہے, جو سورج کی صورت ہے وہ سورج کی علت سعوری ہے, جو زمین کی صورت ہے وہ زمین کی علت سعوری ہے. اچھا بھیا کائنات کی علت فاعلی کیا ہے؟ تو لوگ کہیں گے خدا بنانے والا ہے, خدا نے کائنات بنائی ہے, جو زمین و آسمان بنائے ہیں. یہ تیسری قسم بھی ہو گئی. لیکن اب ذرا پوچھئے تو صحیح, آخر کائنات کی علت غائی کیا ہے؟ کس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے؟ کس کے لیے زمین کا فرش بچھایا گیا؟ کس کے لیے آسمانوں کے شامیانے لگائے گئے؟ کس کے لیے ستاروں کی قندیلیں روشن کی گئی؟ کس کے لیے کائنات
ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد کس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی؟ اس کا جواب آپ کو حدیث قصہ ہی کے ذریعے ملے گا، اور اگر حدیث قصہ کو آپ ہٹا دیں گے تو پھر اس سوال کا جواب آپ نہیں مل پائے گا۔ عزیزان گرامی، ملے گی مہربان، یہ جو حدیث قصہ میں اعلان ہوا ہے کہ جو کچھ بنایا ہے وہ ان کے لیے بنایا، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، اور یہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جناب سیدہ ہی کو کیوں مرکز تعارف قرار دیا ہے تمام اہل بیت کا، یہ بھی ایک وجہ آپ تک پہنچے گی۔ جو آج اعلان ہو رہا ہے حدیث قصہ میں آیت تطہیر کے نزول کے موقع پر، وہ اعلان کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، یہ اعلان اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ کب ہوا تھا ہم سے نہ پوچھئے گا، کیونکہ جب یہ اعلان ہوا تھا اس وقت بھی نہیں تھا۔ کہاں یہ اعلان ہوا تھا یہ بھی نہ پوچھئے گا، اس لیے کہ نہ زمان تھا نہ مکان تھا، بس ہوئیت کا سناٹا تھا۔ اس وحدہ لا شریک نے اپنے نور سے ایک نور کو خلق کیا، اور اس نور کو اپنے صفات و کمالات کا آئینہ بنایا، اور اسے خطاب کر کے کہا انت المراد والمرید وخیر من خلقی وعزتی وجلالی لولاک لما خلقت الافلاک۔ اے ہمارے حبیب، ارے آپ ہی میری مراد ہے، آپ ہی میرا مقصود ہے، جو کچھ بنایا ہے سب آپ ہی کے لیے بنایا ہے، آپ تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، ارے تو ہی میری عزت ہے اور تو ہی میرا جلال ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ حدیث قصہ میں اللہ نے اسی عزت اور اسی جلال کی قسم کھائی ہے جہاں اللہ نے کہا وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم اور اپنے جلال کی قسم۔ آپ غور کیجئے، یہ بات غور کرنے والی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی بندے کی عزت پہ حرف ڈال دے تو یہاں آستینیں چڑھ جاتی ہیں، یہاں تیوریوں میں بل پڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صاحب انہوں نے ہماری عزت کے خلاف بولا ہے، انہوں نے ہماری عزت میں کمی کی ہے۔ اب فضائل اہل بیت کے باب میں انسان کو سنبھل کے بولنا چاہیے، اس لیے کیونکہ اللہ نے ان سے کہا ہے وعزتی وجلالی، ارے تو میری عزت ہے، تو میری عزت ہے، تو میری عزت ہے۔ ان کے فضائل کے خلاف انسان کو زبان نہیں کھولنی چاہیے، یہ سوچ کے نہیں کھولنی چاہیے کہ جب بندوں کی عزت پہ بات آتی ہے تو بندے اتنا ناراض ہو جاتے، اگر اللہ کی عزت پہ بات آئے ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نتیجہ آپ حضرات تک پہنچانا، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ وعزتی وجلالی، تو ہی میری عزت ہے، تو ہی میرا جلال ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، ہے ہمارے حبیب اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا ہم ان افلاک کو نہ بناتے۔ یعنی ہم نے ہمارے سمجھ میں یہ بات آئی کہ کائنات کی علت غائی میرا رسول ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی، نہ زمین ہوتی نہ زمین والے ہوتے، نہ آسمان ہوتے نہ آسمان والے ہوتے، نہ عرش ہوتا نہ کرسی، نہ لوح نہ قلم نہ حورے نہ غلمان نہ مالک نہ رضوان، کچھ بھی نہ ہوتا۔ جو کچھ بنایا ہے وہ ان کے لیے بنایا۔ ہم نے کہا خدایا کائنات کی علت غائی تو رسول ہے، کیا رسول کے لیے بھی کوئی علت غائی ہے؟ حدیث قدسی آگے بڑھی لولا علی لما خلقتک، اگر علی کو نہ بنانا ہوتا۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کیوں تعارف مرکز تعارف قرار دیا ہے اس ذات کو۔ اگر علی کو نہ بنانا ہوتا ہم آپ کو بھی نہ بناتے۔ ہم نے کہا خدایا کائنات کی علت غائی تو رسول ہے، رسول کی علت غائی علی، یہ سلسلہ کہیں تمام بھی ہوتا ہے، یہ بات کہیں منقطع بھی ہوتی ہے، یہ بات کہیں تمام بھی ہوتی ہے۔ آواز قدرت ہے ہاں ایک ذات ایسی ہے جس ذات پر آ کر کی ساری باتیں تمام ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا وہ ذات کون سی ہے؟ حدیث قدسی یہاں پر آ کر تمام ہو گئی کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، لولا فاطمہ لما خلقتکما، لولا فاطمہ لما خلقتکما۔ رے نہ آدم کو بناتا نہ آدم کی توبہ ہوتی، نہ نوح کو بناتا نہ وہ سفینہ ہوتا، نہ ابراہیم کو بناتا نہ وہ خلت ہوتی، نہ موسیٰ کو بناتا نہ وہ ہیبت ہوتی، نہ عیسیٰ کو بناتا نہ وہ مسیحائی ہوتی، نہ یوسف کو بناتا نہ وہ حسن ہوتا، نہ ایوب کو بناتا نہ وہ صبر ہوتا، نہ داؤد کو بناتا نہ وہ لحم ہوتا، نہ جبریل کو بناتا نہ نظام وحی ہوتا، نہ میکائیل کو بناتا نہ نظام موت و حیات ہوتا، نہ اسرافیل کو
بناتا نہ نظام رزق ہوتا. ارے یہ سب بھی بہت دور کی بات ہے. نہ عالم زر بناتا, نہ عالم میثاق بناتا, نہ عالم انوار بناتا, نہ عالم ارواح بناتا. ارے یہ سب بھی بہت دور کی بات ہے. نہ عرش کو بناتا, نہ کرسی کو بناتا, نہ لوح کو بناتا, نہ قلم کو بناتا, نہ حوروں کو بناتا, نہ غلما کو بناتا, نہ مالک کو بناتا, نہ رضوا کو بناتا. یہ سب بھی بہت دور کی بات ہے. ذرے سے لے کر عرش تک, سرا سے لے کر ثریا تک, شرق سے لے کے غرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک, یہ سب بھی بہت دور کی بات ہے. لولا فاطمہ لما خلقتکما. ارے اگر فاطمہ کو نہ بنانا ہوتا, نہ ہم نبی کو بناتے, نہ ہم علی کو بناتے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد ہمارے عقیدے میں تو کلنا محمد ہے. وَأَنَّ أَرْوَاحَكُمْ وَنُورَكُمْ وَطِينَتَكُمْ وَاحِدَةٌ. میں گواہی دیتا ہوں وزارت جامعہ کا جملہ کہ آپ کے انوار ہے, کہ آپ کی روح ہے, کہ آپ کی طینت ہے, کہ خدا بند عالم نے بعض کو بعض خصوصیات عطا کی. اس گھرانے میں بات میں بارہا عرض کر چکا ہوں. عزیزان گرامی قدر, سنیے اب سمجھ میں آیا کیوں مرکز تعارف قرار دیا ہوں فاطمہ وابوها وبعلها وبنوها. اسے کسی اور کے ذریعے تعارف کی کیا ضرورت, جس کے ذریعے نبوت بھی پہچانی جاتی ہے, جس کے ذریعے امامت بھی پہچانی جاتی ہے. بات اگر میں آپ سے پوچھوں, اسی بات کو اور تھوڑا آگے بڑھائیں, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ رسول تو رسول ہیں, ان کا کام ہے جو پیغام وہاں سے خدا کی طرف سے آئے, جو پیغام آیا اسے بندوں تک پہنچا دیا. امیر المومنین امام ہیں, ان کا کام ہے کہ وہ جو پیغام آیا اس کی حفاظت کریں. رسول کا فریضہ منصبی تو سب کو پتا ہے, امیر المومنین کا فریضہ منصبی بھی سب کو پتا ہے. اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ جناب سیدہ کا فریضہ منصبی کیا ہے, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ رسول کا کام تو سب کو پتا ہے, وہ پیغام پہنچانا. علی کا کام بھی سب کو پتا ہے, ان پیغامات کی حفاظت کرنا. جناب سیدہ کا کام کیا ہے؟ جناب زہرا کا کبھی اس رخ سے آپ نے نہیں سوچا یا نہیں سوچا, غور کیا یا نہیں کیا؟ یہ بہت بڑی عبادت ہے, ان باتوں پہ غور کرنا. ایک لمحے کا اچھا غور و فکر 70 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے. یہ امام ہی کا ارشاد ہے کہ لیست العبادۃ کثرۃ الصلاۃ والصوم, کہ عبادت صرف نماز اور روزے کی کثرت کا نام نہیں ہے. انما العبادہ, بلکہ بے شک عبادت تفکر فی امر اللہ, اللہ کے امر میں غور و فکر کرنا یہ عبادت ہے. تو کبھی آپ نے اس رخ سے سوچا ہے کہ رسول کا کام تو ہمیں پتا ہے, امیر المومنین کا کام بھی ہمیں پتا ہے, جناب سیدہ کا فریضہ منصبی کیا, جناب سیدہ کا فریضہ منصبی کیا؟ تو ایک جملے میں سنیے, اس کی دلیل میں ابھی دیتا ہوں. دیکھیے کائنات میں دن کے بعد فوراً رات نہیں آتی, بیچ میں مغرب کی برزخ ہوتی ہے. رات کے بعد فوراً دن نہیں آتا, درمیان میں فجر کی برزخ ہوتی ہے, وسیلہ ہوتا ہے. ایک حالت سے دوسری حالت میں جب کوئی شے تبدیل ہوتی ہے تو کائناتی فارمولا یہ ہے کہ درمیان میں ایک وسیلے اور واسطے کی ضرورت ہوتی ہے. درمیان میں ایک وسیلے اور واسطے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایک سلسلہ ہے نبوت کا سلسلہ, اور ایک سلسلہ ہے امامت کا سلسلہ. نبوت کا سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا وہ خاتم النبیین پہ تمام ہو رہا ہے, یعنی نبوت کا دروازہ بند ہو رہا ہے. اب یہاں سے امیر المومنین کی امامت کا دروازہ کھل رہا ہے, اور وہ ایسی امامت کی جو شروع ہوئی تو آج تلک قائم و دائم ہے. خدا بند عالم ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے, اور ہم سب کو ان کے امان و انفار میں ان کا زمانہ دیکھنا جو ہے ہم سب کو نصیب فرمائے. عزیزان گرامی, ایک سلسلہ ہے نبوت کا سلسلہ جو آدم سے شروع ہوا تھا, خاتم پہ تمام ہو رہا تھا. اب خاتم النبیین ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, کوئی رسول نہیں آنے والا. نبوت کا دروازہ بند ہو رہا ہے اور امامت کا دروازہ کھل رہا ہے. یاد رکھیے کائناتی فارمولا ہے, دن کے بعد کبھی فوراً رات نہیں آتی, درمیان میں مغرب کا وسیلہ ہونا ضروری ہے. رات کے بعد فوراً دن نہیں آتا, درمیان میں فجر کا وسیلہ ہونا ضروری ہے. اب تلک دنیا نبوت سے آشنا تھی, اب آج کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو رہا ہے, امامت کا دروازہ کھل رہا ہے. لہذا درمیان میں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت تھی جو دنیا کو نبوت سے امامت کی طرف موڑ دے.
ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات پر محمد و آلہ. جو دنیا کو نبوت سے، ابھی میں اس کی دلیل دیتا ہوں، دنیا کو نبوت سے امامت کی طرف موڑ دے. عزیزان گرامی قدر، دیکھیے اب میں دلیل کے طور پہ میں کیا اپنی بات کروں، میں اپنی بات کیا کروں. دیکھیے ہم تو ان کے چاہنے والے، ہم تو ان کے فضائل پڑھیں گے، ہم تو ان کا ذکر کریں گے. ہم نے ان کے لیے یہ ساری باتیں کی تو کون سی بڑی بات ہے؟ بات تو جب غیر یہی بات کرے. اور جب میں لفظ غیر کہہ رہا ہوں تو یہاں اس سے مراد جو ہے وہ عالم اسلام کا کوئی اور فرقہ نہیں، بلکہ کوئی اور ہمارا بھائی نہیں، کوئی اور نہیں، بلکہ یہاں غیر سے مراد ایک ایسا شخص ہے جو مسلمان ہی نہیں ہے. اس نے جناب سیدہ کے لیے یہی بات کہی ہے جو میں اب کہہ رہا ہوں، جو میں آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کر رہا ہوں. اس نے، میں نام لے رہا ہوں، اور اس حوالہ کو چیک کرنے کے لیے آپ کو کوئی لائبریری میں اور کوئی بہت بڑی کتاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جو حضرات گوگل وغیرہ آن لائن نیٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ یہ نام ڈالیں اور جناب سیدہ کا اس میں مبارک ڈالیں، انہیں یہ جملے مل جائیں گے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جو اس نے کہے. مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، کہاں سے؟ فرانس کا رہنے والا ہے، اور جناب سیدہ کے لیے اس نے ایسی باتیں کہی ہیں. عنبر عابدی کے جملے نہیں ہیں. ایک محقق گزرا ہے، فرانسیسی محقق ہے، فرینچ سکولر ہے، اس کا نام ہے لوئی مسائنن. آپ یہ گوگل پہ چیک کر سکتے ہیں، لوئی مسائنن. اس نے جناب سیدہ پہ پی ایچ ڈی کی ہے. مسلمان نہیں ہے، شیعہ تو دور کی ہے، غیر ہے، عیسائی ہے. کس پہ پی ایچ ڈی کی ہے؟ جناب سیدہ پہ. ہم آپ بحثیں کرتے رہیں گے، وہ غیر ہے. دیکھیے وہ جناب سیدہ پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان کے فضائل لکھ رہے ہیں. ہم آپ بحثوں میں پڑے رہیں گے، دنیا کہاں کی کہاں پہنچ رہی ہے. ایک آئینہ بھی دکھایا جا رہا ہے، اور گوگل پر اس کی جو پی ایچ ڈی کی جو اس کا ایبسٹریکٹ ہے وہ گوگل پہ موجود ہے، وہ آن لائن موجود ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. میرے لفظ کیونکہ یہ آن لائن بات جا رہی ہے، آپ ایک ایک لفظ ملا سکتے ہیں کہ اس نے آخر میں اس نے بہت سارے دلائل دیے جناب سیدہ کے حوالے، اس نے بہت ساری باتیں. آخر میں اس نے اپنا نظریہ، اپنا خراج عقیدہ جناب سیدہ کے بارے میں پیش کیا کہ وہ جناب زہرا کے بارے میں کیا کہتا ہے. عنبر عابدی نہیں، لوئی مسائنن، یاد رکھیے گا. لوئی، ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں، حوالہ میں نے دے دیا ہے، نام میں نے بتا دیا، آپ چیک کر سکتے ہیں. لوئی مسائنن، عنبر عابدی نہیں. اس نے اپنی ساری باتیں کرنے کے بعد آخر میں اس نے خواجہ ابراہیم توسی وغیرہ کا قصیدہ کوٹ کیا ہے، اور سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں اس نے اپنا نظریہ، اپنا خراج عقیدہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں پیش کیا. وہ جو اس کے اپنے جملے وہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. وہ جملے سنیے اور پھر آپ سوچئے کہ وہ غیر ہے، وہ لوئی مسائنن ہے. جب اس کا عقیدہ ان کے بارے میں یہ ہے تو پھر ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے تو بچپن سے ان کی مجلسوں کا تبرک کھایا، اس کی نمک حلالی تو کرنی ہے نہیں کرنی ہے. وہ غیر ہو کے فرانس میں رہے کہ وہ جب یہ کہہ رہا ہے تو ہمیں کہاں ہونا چاہیے؟ ہمیں کہاں ہونا چاہیے؟ اب اس کے جملے سنیے. میں وہ عبارت 2-3 لائنیں ہیں انگریزی میں وہ پڑھتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ سناتا ہوں اور بس بات تمام کر دیتا ہوں. جو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پر آ جائے، گفتگو تمام ہو جائے گی. اس نے کہا ہے، عنبر عابدی کے جملے نہیں ہیں، لوئی مسائنن کے جملے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں وہ انگریزی کی عبارت پڑھتا ہوں پھر اس کا ترجمہ سناتا ہوں. وہ کہتا ہے فاطمہ is not a girl or a mother or a woman of flesh, rather she is the initiation. It is through her that the two masculine branches of Islam, the one of her father and the one of her husband, unite. It is through her that the five of the Mubahila now form a zyzijic unity. She is like a fruit sprung from the tree of paradise. In a vein of thought she appears as the reddish point of the western sky. اس کے جملے ہیں، میں عبارت آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، ملا سکتے ہیں کہ یہ لفظ اس میں ہے یا نہیں ہے، اور میں اس کا ترجمہ سناتا ہوں اس حوالے سے. وہ کہہ رہا ہے جناب زہرا کے لیے، جناب سیدہ کے لیے یہ باتیں یاد رکھیے گا. عنبر عابدی کے جملے نہیں ہیں، لوئی مسائنن کے جملے. وہی کہتا ہے فاطمہ is not a girl or a mother or a woman of flesh, rather she is the initiation. وہ کہتا ہے کہ فاطمہ ہمارے آپ کے گھر کی عورتوں کی طرح سے کوئی عام عورت نہیں ہے، ہماری بچیوں کی طرح کوئی عام بیٹی نہیں ہے، ہماری ماؤں کی طرح کوئی عام ماں نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے، لوئی مسائنن کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، وہ سمجھ گیا کہ فاطمہ سے کسی ماں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا.
اس کی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کوئی ہو اس کا مقابلہ فاطمہ سے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا رے بھیا تاریخ اسلام کا دامن کم سے کم ماؤں سے تو خالی نہیں ہے۔ اگر ہے یہی بات ہے تو کتنی ہے، کسی اور کو بنا لیجئے تو وہ شاید کہے کہ اس میں تم میری طرف کیوں آ رہے ہو۔ جو اس کا جواب تو علامہ اقبال نے دے دیا۔ علامہ اقبال نے بھی یہی بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مریم عزیز نسبت عیسیٰ عزیز السین نسبت حضرت زہرا عزیز، اس کا مشہور قصیدہ، اسی میں اس نے کہا تھا کہ مزرعے تسلیم را حاصل بطول مادرہ را اسوہ کامل بطول۔ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ جب علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جو صبر و رضا کی کھیتی ہے اس کا ماحصل بطول ہے، اور ماؤں کے لیے بہترین نمونہ حیات بطول ہے، ماؤں کے لیے بہترین نمونہ حیات بطول ہے۔ ہم نے علامہ اقبال سے کہا، ہم نے علامہ اقبال تاریخ اسلام کا دامن کم سے کم ماؤں سے تو خالی نہیں ہے، اگر بہترین نمونہ حیات بنانا تو کسی اور ماں کو بنا لے۔ عجب نے علامہ اقبال سے بات، دیکھو یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ فاطمہ جیسی کوئی ماں نہیں ہو سکتی، اس لیے کیونکہ جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تبھی بیٹا حسین ہوتا ہے۔ نہ کوئی حسین بن سکتا ہے، نہ کوئی فاطمہ بن سکتی ہے۔ علامہ اقبال ہی نے کہا تھا چلو سلام کریں ایسے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد و آل محمد۔ بہت جلدی میں آگے بڑھ رہا ہوں، سنیے اس کا جملہ سنیے۔ وہ کہتا ہے ہمارے آپ کے گھر کی طرح کوئی عام خاتون نہیں، کوئی عام بیٹی نہیں، کوئی عام ماں نہیں، بلکہ کیا ہے؟ رادر شی از دی انیشیشن۔ وہ حدیث قدسی یاد رکھیے گا، شی از دی انیشیشن۔ کیا مطلب؟ فاطمہ وہ نقطہ ہے جہاں سے خلاق عالم نے اپنی خلقت کا آغاز کیا تھا۔ میں نے بھی ہلکے سے خاموشی، میں نے بھی دھیمی آواز میں کہا تو آپ نے بھی دھیمی آواز میں سنا، لیکن یہ بات میرے منہ سے آپ یہ مت تصور کیجئے کہ آپ یہ عنبر آبادی کی زبان ہی سن رہے ہیں۔ وہ غیر ہو کر کہہ رہا ہے کہ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے خداوند عالم نے خلقت کا آغاز کیا۔ پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے شی از لائک اے فروٹ اسپرنگ فرام دا ٹری آف پیراڈائز۔ فاطمہ، فاطمہ کون ہے فاطمہ؟ وہ کہتا ہے فاطمہ آسان لفظوں میں سیدہ کا تعلق تو درخت طوبہ کے ایک ثمر سے ہے۔ جنت میں ایک پیڑ ہے طوبہ، جنت میں ایک درخت ہے طوبہ، طوبہ میں ایک پھل، ایک سیب ہے، ایک پھل، ایک ثمر۔ سیدہ کا تعلق زمین سے تھوڑی نہ ہے، سیدہ کا نور تو جنت میں طوبہ میں، طوبہ کے اس ثمر میں، اس پھل میں محفوظ کر کے رکھا گیا تھا۔ دیکھیے یہی وجہ ہے شب جمعہ گزری ہے، آپ نے زیارت وارثہ پڑھی ہوگی، اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ امام حسین سے کہتے یا نہیں کہتے؟ مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ یہ جملے آپ کو 14 میں سے 13 کی زیارتوں میں مل سکتے ہیں، مگر جناب سیدہ کی زیارت میں نہیں ملے گا، اس لیے کیونکہ جناب سیدہ کا نور آدم کی صلب میں نہیں رکھا گیا۔ آدم کی صلب میں کہاں یہ صلاحیت کہ نور فاطمہ کا ظرف بن سکے؟ اچھا اب یہ ایک روایت ہے، یہ جو بات میں آپ کی خدمت میں، صرف میں اپنے یہاں جو مومنین تشریف فرما بس انہیں کی خدمت میں انہیں سے یہ بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ ایسی چیز ہے جیسے ائمہ نے فقریہ بیان کیا۔ امام حسن نے امیر المومنین کی شہادت کے بعد جو خطبہ دیا ہے اور اپنا تعارف کرایا ہے، اس تعارف میں امام حسن نے کہا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں وہ ہوں جس کی ماں کا نور جنت کے باغ کے ایک درخت کے ثمر میں چھپا کے رکھا گیا تھا۔ امام حسن کے جملے، جس کی ماں کا نور وہاں سجا کے رکھا گیا تھا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ دیکھیے اب اس روایت کے مختلف ورژنز ہیں، تھوڑے اختلافات کے ساتھ یہ روایت وارد ہوئی ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے یہ روایت، لیکن وہی بات ہے کہ وہاں وہ جرح و تعدیل کر کے اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ روایت بہت کثرت سے وارد ہوئی ہے اور تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ وارد ہوئی، تو میں حوالہ دیتا چلوں تاکہ بات یہ بھی نہ ہو کہ کہاں سے پڑھ دیا۔ آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم
یہ نام یاد رکھیے گا، بہت جلیل القدر عالم ہے، نجف اشرف میں جنہوں نے زیارت کی ہے، جو زیارت کر چکے ہیں، دنیا ہی گئے، خدا بند عالم ہم سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب فرماؤ، بار بار نصیب فرماؤ۔ جب حرم امیر المومنین سے باب طوسی سے آپ نکلتے، سامنے مسجد شیخ طوسی نظر آتی ہے، مومنین جاتے ہیں اس مسجد میں، شیخ طوسی کی قبر ہے، وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن اسی مسجد میں ایک اور عالم دین بھی دفن ہے، آغا سید مہدی بحر العلوم، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو ان کی قبر پہ تو جاتے ہیں مگر ان کی قبر پہ نہیں جاتے، اسی مسجد میں یہ دونوں قبریں واقع ہیں، بہت جلیل القدر عالم، جید عالم، ان کی کتاب ہے تبالع الانوار، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اب سنیے گا آپ حضرات کہ یہ کیا ہے، یہ کس کی طرف اشارہ ہے۔ رسول خدا معراج پہ گئے تھے، جب جنت میں پہنچے تو درخت طوبہ کے قریب آئے، دیکھا ایک ثمر ہے، پوچھا یہ پھل کیسا ہے، تو وہی ہوئی کہ خدا بعد از تحفہ درود و سلام کہہ رہا ہے کہ آگے بڑھیے، اپنے ہاتھ سے توڑیے، اس کے 2 برابر کے حصے کیجئے، آدھا حصہ اپنے ساتھ آپ زمین پہ لے کے چلے جائیے، آدھا حصہ، نصف حصہ رسول خدا اپنے ساتھ لے کے زمین پہ آ گئے، اسے تناول فرمایا، تو روایت یہ کہتی ہے کہ یہ وہ ظرف تھا جس میں نور جناب سیدہ مظروف تھا، چھپا کے رکھا گیا تھا، وہ نور درخت طوبہ کے اس ثمر سے صلب مطہر پیغمبر اسلام میں منتقل ہوا، صلب مطہر پیغمبر اسلام سے رحم مقدس جناب خدیجہ میں منتقل ہوا، رحم مقدس جناب خدیجہ سے 20 جمادی ثانی کو اس دنیا میں ظاہر ہو گیا۔ جناب سیدہ کا نور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں سجا کے رکھا گیا تھا۔ اچھا، لیکن یہاں ایک سوال ہونا چاہیے کہ آدھا حصہ رسول لے کر آئے ہیں، آدھا حصہ اس روایت کے مطابق، آدھا حصہ تو ابھی بھی جنت میں، وہ آدھا حصہ کہاں گئے؟ تو اس کا جواب آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم نے تبالع الانوار میں لکھا، وہ سنیے، پوری توجہ کے ساتھ سنیے، بہت جلدی عرض کر رہا ہوں تاکہ بات کیونکہ ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے وقت کے اندر بات تاکہ تمام ہو جائے۔ انہوں نے لکھا کہ یہاں پہ کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ امیر المومنین بیت الشرف میں تشریف لائے، گھر میں کوئی نہیں تھا مگر جناب زہرا کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ مولا کائنات نے پوچھا آپ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ مولا جانتے تھے، ہمارے علم میں اضافہ کرنا تھا، مولا نے پوچھا آپ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ بیوی نے کہا میں اپنے بھائی سے باتیں کر رہی تھی، اپنے بھائی سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ بھی بات غور طلب ہے کہ اردو زبان میں تلوار مؤنث ہوتی ہے، تلوار ہوتی ہے، عربی زبان میں جو لفظ ہے وہ لفظ سیف، سیف مذکر ہے، تلوار ہوتی ہے لیکن سیف ہوتا ہے۔ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ اپنے بھائی سے باتیں کر رہی تھی۔ بی بی خدا نے تو آپ کو جتنے بھائی دیے واپس لے لیے، یہ کون سا بھائی ہے جس سے آپ باتیں کر رہی تھی؟ اب مفہوم ہے اس روایت کا جو میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، میری شہزادی نے کہا ابوالحسن آپ تو جانتے ہیں جنت میں وہ درخت طوبہ، اس کا ایک ثمر جس کے 2 برابر کے حصے ہوئے تھے، میرا بابا آدھا حصہ لے کے دنیا میں آیا تھا، یہ وہ ظرف تھا جس میں میرا نور چھپا تھا، میرا نور اس کے ذریعے دنیا میں ظاہر ہوا۔ وہ آدھا حصہ ابھی بھی جنت میں ہی تھا، وہ آدھا حصہ جو جنت میں تھا، جب جنگ احد میں آپ کی تلوار ٹوٹ گئی، اسی آدھے حصے میں وہ جوہر چھپا ہوا تھا جس سے ذوالفقار بننی تھی۔ یہ بات پہنچے تو مجھے احساس کرا، یہ بہت جلدی گفتگو تمام کر رہا ہوں، وہی جو آدھا حصہ رہ گیا تھا اسی میں وہ جوہر چھپا تھا جس سے ذوالفقار بننی تھی۔ جب جنگ احد میں آپ کی تلوار ٹوٹ گئی، اللہ نے اسی جوہر سے ذوالفقار بنائی، ذوالفقار جبریل کے حوالے کی، جبریل لا سیف اللہ ذوالفقار لا فتح الا علی کا قصیدہ پڑھتے ہوئے آئے اور آپ کو ذوالفقار دے دی، آپ کے حوالے ذوالفقار کر دی۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، جنت کے اس درخت طوبہ کے اس ثمر کے 2 برابر کے حصے ہوئے تھے، 2 برابر کے حصے ہوئے تھے، ایک میں وہ نور چھپا تھا جو میری شہزادی کا تھا، دوسرے میں وہ جوہر چھپا تھا جس سے ذوالفقار بننی تھی۔ 2 برابر کے حصے ہوئے، 2 برابر کے حصے ہوئے، لیکن کیا کہنے میرے مولا کی قسمت کے کہ وہ آدھا حصہ بھی علی کے پاس آیا، کہ آدھا حصہ بھی علی کے پاس آیا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہنے میرے مولا کی قسمت کے
کیا کہنے میرے علی کے نصیب کے، لگتا ہے نصیب لکھنے والا بھی کوئی علی والا ہے، وہ آدھا حصہ بھی میرے مولا کے پاس آیا۔ یا دیکھیں یہ وہ روایت ہے جسے ہمارے ہاں ابھی ہو سکتا ہے سن کے ہی لگے کہ ارے صاحب یہ تو کبھی سنا نہیں، لیکن ہمارے یہاں بزرگوں نے اس کو نظم کیا۔ میر انیس نے بھی یہ روایت نظم کی ہے اور مرزا دبیر نے بھی یہ روایت نظم کی۔ میں ایک ایک بیت دونوں کے سناتا چلوں۔ میر انیس خدا سخن، میر انیس نے اسی روایت کی طرف اشارہ کر کے کہا، ذوالفقار کے بارے میں کہتے سرکار خدا سخن فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں وقت رزم نکلتی تھی جیب سے، میر انیس نے کہا کہتے ہیں وقت رزم نکلتی تھی جیب سے، پیدائش اس حسام کی تھی نصف سیب سے۔ یہ میر انیس کی بیت ہے۔ اب مرزا دبیر کی بیت سنیے۔ مرزا دبیر نے بھی اسی مفہوم کو نظم کیا، چونکہ دونوں کی اصل ایک ہے، جناب زہرا کی اور ذوالفقار کی، دونوں کی اصل ایک ہے۔ جب دونوں کی اصل ایک ہے تو دونوں میں اثر بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خدا سخن میں مرزا دبیر علی اللہ مقامہ نے کہا کہ عقیل گر ہے، اگر عقل والا ہے، عقیل گر ہے تو ان دو بڑی بلا سے بچے، عقیل گر ہے تو ان دو بڑی بلا سے بچے، علی کی تیغ سے زہرا کی بددعا سے بچے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ اب جلدی سے وہ اس کی جو بچے کچھ باتیں بہت جلدی سے سننی جب میں گفتگو کو تمام کروں۔ وہی لوئی مسائل جو کہہ رہا ہے کہ شی لائک اے فروٹ sprung from the tree of paradise، وہی آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ it is through her that the two masculine branches of Islam, the one of a father and the one of a husband unite۔ یہ فاطمہ ہے جن کے ذریعے عالم، وہی بات جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں، یہ فاطمہ ہے جن کے ذریعے عالم اسلام کے دو بڑے سلسلے، ایک نبوت کا سلسلہ، ایک امامت کا سلسلہ آ کے ایک ہو جاتا ہے۔ یہ نبوت اور امامت کے درمیان وسیلہ ہے، واسطہ ہے۔ فاطمہ نبوت اور امامت کے درمیان کیا ہے؟ وسیلہ ہے، وسیلہ ہے۔ ہم نے پوچھا نبوت کیا ہے؟ کہنے لگے نبوت خدا کا پیغام بندوں تک پہنچانا، یہ نبوت ہے۔ یعنی نبوت خدا اور بندوں کے درمیان وسیلے کا ہی تو نام ہے۔ ہم نے کہا امامت کیا کہ اس پیغام کی جو خدا نے پہنچایا ہے بندوں کے درمیان اس کی حفاظت کرنا، یعنی امامت بھی خدا اور بندوں کے درمیان وسیلہ ہی تو ہے۔ یعنی نبوت بھی وسیلہ ہے، امامت بھی وسیلہ ہے۔ نبوت بھی وسیلے کو کہتے ہیں، امامت بھی وسیلے کو کہتے ہیں۔ جو وسیلوں کے لیے وسیلہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جو وسیلوں کے لیے وسیلہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اچھا اب وہی آگے بڑھ کے بس آخری بات ہے، سنیے میں گفتگو کو تمام کروں، نہیں تو بہت ساری باتیں تھیں جو میں نے چھوڑ دی ہیں۔ آخری بات اور گفتگو تمام ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ اس حوالے سے اور بھی باتیں آپ کی خدمت میں کروں گا۔ بس آخری بات اور ایک نتیجہ ہے اور گفتگو تمام ہے۔ وہ جملہ یاد رکھیے گا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پر آ کے بات تمام ہو رہی ہے کہ وہ جو نبوت اور امامت کے درمیان وسیلہ اور واسطہ جس کے ذریعے نبوت بھی پہچانی جاتی ہے، امامت بھی پہچانی جاتی ہے۔ آخر میں وہ ایک بات، ایک دلیل اس حوالے سے بڑی عجیب و غریب بات کہتا ہے، اور پھر سنیے کہ یہ انبر عابدی کے جملے نہیں ہیں، لوئی مسائنن کے جملے نہیں ہیں، بڑے عجیب و غریب اس نے جملے کہے، اور جب پڑھا تھا تو عجیب کیف تھا۔ خدا کرے کہ وہی کیف میں آپ حضرات تک پہنچا لے جاؤں کہ اس کے مفہوم میں عقلی کے کلمات کی منون اگر عبارت پڑھوں اور پھر اس کی شرح بیان کروں تو اس میں بہت وقت لگ جائے گا، اس لیے میں صرف اس کا مفہوم، اس کا خلاصہ جلدی سے پڑھ کے بات تمام کروں کہ وہ کہتا ہے in a vein of thought she appears as the reddish point of the western sky۔ جب مغرب کا وقت آتا ہے، جب مغرب کا وقت آتا ہے تو آسمان میں ایک سرخی نمودار ہوتی ہے، ایک لالی نمودار ہوتی ہے، سرخی نمودار ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے سیدہ کا تعلق، یا یوں سمجھ لیجئے میں آسان لفظوں میں اس کی بات کو پہنچاؤں کہ یہ جو مغرب کے وقت آسمان پہ سرخی نمودار ہو رہی ہے، یہ سرخی جناب سیدہ کی معرفت کراتی ہے۔
لیکن شاید کسی نئے رخ سے بات ہو اور کوئی پوری تقریر کا ماحصل ہے یہ جملہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ مغرب کے وقت آسمان میں جو سرخی نمودار ہوتی ہے، یہ سرخی جناب زہرا کی معرفت کرا رہی ہے، معرفت کرا رہی ہے۔ دیکھیے مغرب میں اور فاطمہ میں بہت گہرا ربط ہے۔ جناب سیدہ کی ولادت مغرب کے وقت ہوئی تھی، جناب سیدہ کی شہادت بھی مغرب کے وقت ہوئی ہے۔ مغرب میں اور سیدہ میں بہت گہرا ربط ہے، اسی لیے مغرب کی نماز 3 رکعت ہے۔ وہ تیسری رکعت کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اس کی علت کیا ہے؟ پڑھیے بھی لفظ علت ہاں جو شروعات میں پیش کیا تھا، پوری کتاب ہے اس موضوع پر، علل الشرائع، شریعت کے احکامات جو ہے، جو مختلف نماز پڑھنا تو کیوں پڑھنا، روزہ رکھنا ہے تو کیوں رکھنا ہے، حج کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، طواف 7 دفعہ کیوں، وضو ایسے ہی کیوں رکھنا ہے، روزہ ایک ہی مہینے کیوں واجب کیا گیا، یہ جتنے سوال ہیں ان سب سوالوں پر پوری کتاب ہے۔ شیخ صدوق رئیس المحدثین شیخ صدوق رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے علل الشرائع، آن لائن بھی یہ کتاب اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا، یہ موجود ہے۔ شریعت کے احکاموں کی علتیں کیا ہے، اکثر لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں، تو ہم سے نہ پوچھئے، وہ کتاب موجود ہے اماموں کے حدیثوں کے ذریعے، اس میں انہوں نے شریعت کے احکامات کی علت لکھی ہوئی ہے۔ وضو واجب ہے تو کیوں واجب ہے، ایسے ہی کیوں واجب ہے، نماز کیوں واجب ہے، نماز ایسے ہی کیوں واجب ہے، یہ ظہر کی 4 رکعت اور عصر کی 4 رکعت اور مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، فجر کی 2 رکعت، یہ کیوں ہے، یہ پورا چیپٹر، یہ پورا باب موجود ہے، اس میں جا کے دیکھیے کہ مغرب کی 3 رکعت کیوں ہے۔ شروعات میں ساری نمازیں 10 رکعت ہی تھی، یہ کل ملا کے دن بھر کی نمازیں 10 رکعت ہی تھی، یعنی 2 رکعت ہر نماز کے تھے۔ شروعات میں 2 رکعت ہر نماز کے تھے، اس میں چیپٹر پورا موجود ہے اسی بات پر۔ ہوا یوں کہ مغرب کے وقت جناب سیدہ کی آمد ہوئی، رسول خدا نے 1 رکعت شکرانہ جناب فاطمہ کی آمد کا پڑھا۔ اللہ نے قیامت تک اسے واجب کر دیا، اب جو بھی مغرب کی نماز پڑھے گا وہ فاطمہ کی آمد کا شکرانہ ادا کرے گا۔ ہوا یہ کہ ظہر کی نماز بھی 2 رکعت تھی، ظہر کے وقت امام حسن دنیا میں آئے، جب حسن دنیا میں آئے تو رسول خدا نے 2 رکعت حسن کی آمد کا شکرانہ بڑھایا، ظہر کی 4 رکعت ہو گئے۔ عصر کے وقت امام حسین دنیا میں آئے، مغرب میں اور فاطمہ میں جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہی رشتہ عصر اور حسین میں۔ عصر کے وقت امام حسین دنیا میں ہے، لہذا 2 رکعت حسین کی آمد کا شکرانہ رسول نے پڑھا، عصر کی 4 رکعت ہو گیا۔ اب قیامت تک جو بندہ بھی عصر کی نماز پڑھے گا وہ حسین کی آمد کا شکرانہ ادا کرے گا۔ قیامت تک جو بندہ بھی ظہر کی نماز پڑھے گا وہ حسن کی آمد کا شکرانہ ادا کرے گا۔ آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے غور نہیں کیا، علی کی آمد کا شکرانہ ظہر عشاء میں، ہاں مشارق الانوار میں ایک روایت ملتی ہے جس سے احساس ہوتا ہے کہ عشاء کے وقت امیروں، کیونکہ اس روایت میں جو ہے مولا کائنات کا ذکر نہیں، لیکن پھر بھی ایک نماز چھوٹ جاتی ہے عشاء کی، اس میں 2 رکعت کس لیے اضافہ ہوا ہے اس کا جواب نہیں ملتا، تو مشارق کی ایک روایت ہے جس سے سہارا ملتا ہے کہ امیر المومنین کی آمد کا وقت عشاء کا وقت تھا، تو شاید رسول خدا نے 2 رکعت عشاء میں بڑھائی ہے وہ علی کی آمد کا شکرانہ ہے۔ ظہر میں حسن کی آمد کا شکرانہ، عصر میں حسین کی آمد کا شکرانہ، مغرب میں فاطمہ کا شکرانہ، عشاء میں علی کا شکرانہ۔ قیامت تک جو نمازی بھی یہ نمازیں پڑھے گا وہ ان کا شکرانہ ادا کرے گا۔ ظہر پڑھنے والا حسن کا شکریہ، حسن کا شکرانہ ادا کرے گا، عصر پڑھنے والا حسین کا شکرانہ ادا کرے گا، مغرب پڑھنے والا فاطمہ کا شکرانہ ادا کرے گا۔ دیکھیے علی آپ نے غور نہیں کیا، ابھی بھی آپ نے غور نہیں کیا، علی کی آمد کا شکرانہ بھی ہے، حسن کی آمد کا شکرانہ بھی ہے، حسین کی آمد کا شکرانہ بھی ہے، فاطمہ کی آمد کا شکرانہ بھی ہے، لیکن عجیب بات ہے علی کا شکرانہ ادا کرنا ہے کب تک؟ جب تک گھر میں، سفر میں گئے تو علی والا شکرانہ قصر ہو جائے گا۔ حسن کی آمد کا شکرانہ ادا کرنا ہے کب تک؟ جب تک اپنے وطن میں ہے۔ سفر پہ گئے حسن والا شکرانہ قصر ہو جائے گا۔ حسین کی آمد کا شکرانہ ادا کرنا ہے کب تک؟ جب تک وطن میں ہے۔ سفر میں گئے حسین والا شکرانہ قصر ہو جائے گا، لیکن خدا جانے کتنی بڑی نعمت ہے موجود ہے فاطمہ، جس فاطمہ کا شکرانہ گھر میں بھی ادا کرنا ہے، سفر میں بھی ادا کرنا ہے۔
خدا جانے. اچھا یہ بھی کیوں کہ ان کی دو ان کی ایک، یہ کس وجہ سے؟ تو اس کی علت بھی لغو شرع میں موجود ہے، کیونکہ بیٹے کا حصہ بیٹی کے مقابلے میں دگنا ہوتا ہے. ان کی آمد پہ 2 رکعتوں کا اضافہ ہوا، جہاں پہ سیدہ کی آمد پہ 1 رکعت کا اضافہ ہو. لیکن خدا نے یہ انفرادیت فاطمہ کو دی ہے کہ فاطمہ والی جو 1 رکعت ہے، اللہ کسی بھی حال میں اس میں کوتاہی برداشت نہیں کرتا. یعنی یہ مزاج مشیت سمجھ میں آ رہا ہے کہ مزاج مشیت یہ ہے کہ وہ فاطمہ کے حق میں 1 رکعت کی تقصیر بھی گوارا نہیں کرتا. 1 رکعت کی تقصیر بھی گوارا نہیں کرتا. دیکھیے یہ بات بھی غور کرنے والی کہ اس بات کو سننے کے بعد کون سا ایسا پنجتن کا چاہنے والا ہوگا جو ان نمازوں سے دور رہے. بھائی آپ اتنا اچھا موقع مل رہا ہے، ظہر کی نماز پڑھیے اور امام حسن کی آمد کا شکرانہ ادا کیجیے، عصر کی نماز پڑھیے امام حسین کا شکرانہ ادا کیجیے، مغرب کی نماز پڑھیے فاطمہ کا شکرانہ ادا کیجیے، عشاء کی نماز پڑھیے علی کا شکرانہ ادا کیجیے. اور فجر سلام ہی حتی مطلع الفجر کی جو تفسیر ہمارے یہاں موجود ہے، پڑھیے کتابیں. حقیقت فجر امام زمانہ، کون سا ایسا ان کا چاہنے والا ہے جو فجر سے بیزار رہے؟ یعنی کون سا ایسا پنجتنی ہے جو ان 5 نمازوں سے دور رہے؟ کبھی کبھی اصلاح یوں بھی کی جاتی ہے، ہمیشہ ڈنڈے چلا کے اصلاح نہیں ہوتی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کون سا ایسا ان کا چاہنے والا جو آخری بات ہے گفتگو تمام ہے، مغرب کے وقت آسمان میں ایک سرخی، بات بھولے تو نہیں، مغرب کے وقت جو سرخی نمودار ہو وہ جناب زہرا کی معرفت کرا رہی ہے، جناب سیدہ کی معرفت کرا رہی ہے. کیسے کرا رہی ہے؟ یہ سرخی بتاتی ہے بھائی دن اور رات کے درمیان مغرب کا وسیلہ ہے. مغرب کے وقت سرخی نمودار ہوتی ہے، آخری جملہ اور بات تمام، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پہ آ کے بات تمام ہو رہی ہے. مغرب کے وقت آسمان پہ جو سرخی نمودار ہوتی ہے، سرخی بتاتی ہے کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے، چاند طلوع ہونے والا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ سورج اسی سرخی میں غروب ہوتا ہے، چاند یہیں سے طلوع ہوتا ہے. پھر سنیے، سورج یہیں پر غروب ہوتا ہے، چاند یہیں سے طلوع ہوتا ہے. محرم کا چاند ہو، سفر کا چاند ہو، ربیع الاول کا چاند ہو، ربیع الثانی کا چاند ہو، جمادی الاول کا چاند ہو، جمادی الثانی کا چاند ہو، غرض کے 12 چاند وہیں سے نکلتے ہیں جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے. ارے ابھی بھی آپ نہیں بولتے. یہ سرخی فاطمہ کی معرفت کرا رہی ہے. مغرب کے وقت جو آسمان میں سرخی نمودار ہوتی ہے، یہ سرخی بتاتی ہے کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے، چاند طلوع ہونے والا ہے. آفتاب غروب ہو گیا ہے، چاند طلوع ہونے والا ہے. آفتاب اسی سرخی میں غروب ہوتا ہے، چاند اسی سرخی سے طلوع ہوتا ہے. ہم نے کہا یہ سورج کیا ہے، یہ چاند کیا ہے؟ تو قرآن بول اٹھا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. قسم ہے سورج کی جب وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، اور قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے. ہم نے تفاسیر اہل بیت دیکھی، یہ سورج کیا، یہ چاند کیا؟ جواب ملا یہ شمس کوئی معمولی شمس نہیں بلکہ شمس رسالت ہے. یہ قمر کوئی معمولی قمر نہیں بلکہ قمر امامت ہے. تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے کہ فاطمیت اس برزخ کبریٰ کو کہتے ہیں جہاں آفتاب رسالت غروب ہوتا ہے، قمر امامت طلوع ہوتا ہے. صلوات پڑھنے ہیں محمد. فاطمہ نبوت اور امامت کے درمیان واسطہ اور وسیلہ بن گئے. وہ کام کیا ہے 75 دن یا 95 دنوں میں دنیا کو نبوت سے امامت کی طرف متوجہ کرایا، امامت سے آشنا کرایا کہ ولی پہلے امام ہے. عزیزان گرامی، مگر اس فریضے کو ادا کرنے میں کیا حال ہو گیا فاطمہ کا. سر کے بال سفید ہو گئے، چہرے پہ جھریاں آ گئیں، کمر میں خم آ گیا،
18 बरस की फातिमा असा लेके चल रही है, असा का सहारा ले रहे। अज़ीज़ान गिराम क़द्र, कनीज़ जनाब सैयदा की साल सवाब की मजलिस है, इसके हवाले से दो चार जुमले सुन लीजिए, मैं मजलिस को तमाम करूँ। वो मजमा जो दर बतूल पे आग और लकड़ियाँ लेके आया था, याद रखिए जो कुछ मदीने में हुआ है ये तमाम मजालिम की बुनियाद है, तमाम मजालिम। इमामों ने बारहा कहा है कि कोई दिन भी आशूर हुसैन के दिन जैसा नहीं है, जैसे मसाइब हुसैन वाले दिन आए वैसे किसी दिन और किसी और दिन नहीं आए। यहाँ तक आपको जुमला मिलेगा कि इमाम हसन की जब कलेजे के टुकड़े कट कट के मुंह से बाहर आ रहे थे और इमाम हुसैन सामने खड़े हुए थे और भाई ने भाई को इस हाल में देखा तो आंखों में आंसू आ गए। उस वक्त इमाम हसन ने कहा था, यौम का यौम का अब्दुल्लाह है, भैया आपके दिन जैसा कोई दिन नहीं है, जैसे मसाइब आप वाले दिन आने वैसे मसाइब कहाँ आ जाए। छठे इमाम तक जब ये बात पहुंची तो छठे इमाम ने भी जुमला कहा कि कोई दिन भी हुसैन के दिन जैसा नहीं, जैसे मसाइब हुसैन वाले दिन आए वैसे मसाइब हम पर कभी नहीं आए। लेकिन इमाम ने एक जुमले का इजाफा किया, इमाम ने कहा कोई दिन भी हुसैन वाले दिन जैसा नहीं मगर रोज सकीफा, और वो दिन जब अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे में आग लगाई। उसके बाद छठे इमाम ने एक एक का नाम लिया है जो उस घर में मौजूद थे। मौलाना बयान किया अमीरुल मोमिनीन जनाब फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे कुलसूम, बीबी फिज़्ज़ा, सबका नाम लिया। क्यों? क्योंकि इमाम फरमाते ये तमाम जुल्म और सितम की इब्तिदा है, ये बुनियाद है। जो कुछ मदीने में हुआ है अगर ना होता तो वो कुछ भी ना होता जो करबला में हुआ है। हमेशा याद रखिए अगर फातिमा के दरवाजे में आग ना लगती तो किसमें जुर्रत थी जो ख़याम हुसैनी में आग लगा देता। अगर सैयदा का मोहसिन ना मारा जाता तो रबाब का अली असगर भी बच जाता। अगर अब मदीने में अमीरुल मोमिनीन के गले में रस्सी ना बांधी जाती तो करबला में बीमार के गले में कभी तौके खारदार ना आता। ये मदीने में उन तमाम मजालिम की बुनियाद रखी गई है, ये मदीने में बुनियाद रखी गई है। अली हाँ अज़ीज़ान गिराम क़द्र, सुनिए सरकार अनीस की बात आई थी बीच में, मुझे मीर अनीसी का एक बंद याद आ रहा है मरसिए का, कि जब आग और लकड़ियां जमा हुई हैं तो सरकार फरमाते हैं कि दर से लगी वो कहती थी आंसू बहा बहा। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, जो रोने के लिए आए हैं, जो पुरसे के लिए आए हैं, दर से यही आंसू असले मजलिस है, यही महल मजलिस है और यही मरहूमीन के लिए बेहतरीन मिसाल है। दर से लगी वो कहती थी आंसू बहा बहा, अरे क्यों घर में राज जलाते हो, मैंने किया है क्या, एक शख्स ने सितम ये किया, वाह मुसीबत, अरे दरवाजा लात मार के उधर गिरा दे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, जअलकुम अल्लाह मिनल बाकीन। एक शख्स ने सितम ये किया, वाह मुसीबत, दरवाजा लात मार के उधर गिरा दिया। अरे पहलू पे सरवाई जो बिन्ते रसूल के मोहसिन हुआ शहीद, शिकम में बतूब। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। खुदा की आवाज़ों में रहमत नाज़िल फरमाए। सुनिए अज़ीज़ान गिरामी, बहुत जल्दी मैं इस्तेमाल कर दे रहा हूँ। मोहसिन हुआ शहीद, शिकम में बतूल के। अज़ीज़ान गिरामी देखिए हजरत मोहसिन की शहादत एक ऐसी मुसीबत है कि जैसे अइम्मा मासूमीन ने जब बयान किया है ना तो अजीब कैफियत होती थी। देखिए ये बड़ा साबिर घराना, ये बड़ा साबिर घराना, उसके बावजूद छठे इमाम ने ये जुमले इरशाद फरमाए। अल्लामा मजलिसी ने ये जुमले लिखे हैं। जब हजरत मोहसिन के मसाइब इमाम बयान कर रहे थे तो बयान ब्याई के दम में कुतलत की तफसीर करते हुए इमाम जब हजरत मोहसिन के मसाइब बयान करने लगे तो छठे इमाम ने ये जुमले इरशाद फरमाए कि वो आंख कभी ठंडी ना हो जो इस गम में अश्कबार नहीं हो। ये इमाम मासूम के जुमले, वो आंख कभी ठंडी ना हो जो इस गम में, इस मुसीबत में अश्कबार नहीं होती। अज़ीज़ान गिराम क़द्र,
क्या हो गया? हजरत मोहसिन की शहादत कितनी बड़ी शहादत है, अगर हम आप महसूस कर ले फकत हजरत मोहसिन की शहादत कितनी बड़ी शहादत, अगर सिर्फ महसूस कर लेना। देखिए मेरी आवाज मेरी माएँ मेरी बहनें भी सुन रही होंगी, इंशाअल्लाह बात पहुंचेगी, जब जब याद आएगा, जब जब रोएंगे, जब जब आप क्रिया फरमाएं। सबसे बड़ी मजलूमी जो आज तलक बरकरार है वो ये है कि हम खुल के हजरत मोहसिन की शहादत पढ़ भी नहीं सकते, हम हजरत मोहसिन के कातिलों का नाम बयान भी नहीं कर सकते, जबकि किताबों में लिखा हुआ नाम के साथ रवायत मौजूद है, मिज़ाजुल इत्तेदाल में मौजूद है। हजरत मोहसिन की शहादत कैसे हुई है मैं तो पढ़ भी नहीं सकता, मेरी जबान लरज जाती है उस इबारत पर। इन्ना फलान मैं पढ़ भी नहीं सकता उस इबारत का तर्जुमा भी नहीं बयान कर सकता, मैं इतनी सख्त रवायत है। आप अगर सिर्फ महसूस करें हजरत मोहसिन की शहादत में आगे बढ़ रहा हूँ, उस इबारत का मैं तर्जुमा भी नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अजीजान गिराम कद्र, देखिए इतनी बड़ी मुसीबत है हजरत मोहसिन की शहादत कि आपको मिलेगा किताबों में, आप पढ़िए अइम्मा मासूमीन ने जो लानतें की हैं हजरत मोहसिन के कातिल पर, दुआए सनम कुरैश में वो लान वारिद हुआ। इसके अलावा आप आगे बढ़ के आप देखिए रवायत, एक किताब छपी है हमारे शहर में मौजूद है, मख्तले हजरत मोहसिन, इस नाम से एक किताब मौजूद है, मख्तले हजरत मोहसिन अलैहिस्सलाम। उसी किताब में ये रवायत मौजूद है कि जब ये वाकया रूनमा औलाद वाले बैठे हैं, इंशाअल्लाह जब जब याद आएगा, जब जब रोएंगे, जब जब गिरिया फरमाएंगे, कि जब ये वाकया यौम है वाकया हिराक, जो दरवाजे पे आग लगाने का वाकया जब ये रूनुमा हुआ, तो उसके बाद अक्सर ऐसा होता था कि बीबी दरवाजे की जली हुई लकड़ियों के पास आती थी, उन लकड़ियों को उठाती थी, सूंघती थी और रोती थी। औलाद वाले बैठे, मैं बहुत तवील अजीज मसाइब नहीं पढ़ूंगा, बस यहीं पे मजलिस तमाम कर दूंगा, आपके तसव्वुरात के बाद छोड़ दूंगा इंशाअल्लाह, जब जब याद आएगा, जब जब रोएंगे। बीवी दरवाजे की जली हुई लकड़ियों के पास आती थी, उन लकड़ियों को उठाती थी, सूंघती थी और रोती थी, सूंघती थी और रोती थी, सूंघती थी और रोती थी। वो दरवाजे की जली हुई लकड़ियों के पास आती थी, उठाती थी, सूंघती थी और रोती थी। मैं बताता चलूं, वो लकड़ियां आज भी सही सलामत मौजूद है, हजरत हुज्जत की नजरों के सामने वो लकड़ियां मौजूद है। उसी किताब में ये रवायत मौजूद है, इमाम फरमाते हैं हमने वो लकड़ियां अपने पास रखी हुई हैं, उन मलाइन को उन्हीं लकड़ियों से नजरे आतिश करेंगे जो लकड़ियां हमारी जद्दा के दरवाजे पे जमा की गई थी, जो लकड़ियां जनाब सैयदा के दरवाजे। आप तसव्वुर करें, ये मामूली बात नहीं है, हम आप शबीहें देखते हैं तो बेचैन हो जाते हैं, खुदा जाने इमाम जमाना कैसे सब्र करते होंगे, नजरों के सामने वो लकड़ियां मौजूद हैं जो दादी के दरवाजे में जमा की गई थी। अलीजान गिरामी बीवी उन्हीं लकड़ियों के पास आती थी, उठाती थी, सूंघती थी और रोती थी। एक दिन किसी ने सवाल कर लिया, बीबी ये क्या माजरा है, ये क्या मामला, मजलिस तमाम हो गई, इंशाल्लाह जब जब याद आएगा, जब जब रोइए, बीबी ये क्या माजरा, ये क्या मसला। अब दरवाजे की जली हुई लकड़ियों के पास आती है, लकड़ियां उठाती हैं, सूंघती हैं और रोती है, क्या हो गया। बीबी फरमाती है मुझे इन लकड़ियों से अपने मोहसिन की खुशबू आती, मुझे इन लकड़ियों से अपने मोहसिन की खुशबू आती है। अजीजान गिरामी, एक घर है और दो मंजर है, दो माएं हैं, दो बेटे हैं। आज फातिमा दरवाजे की जली हुई लकड़ियों को देख के मोहसिन को याद कर रही है। कल रबाब झूलेगी जली हुई लकड़ियों को देख के अली असगर का बात। अल्लाहुम्मा अज्जल वलीकल फरज वजअलना मिन अवादिही व अनसारिही। आप हजरात से गुजारिश है कि अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद, 1 मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के मरहूमा मग़फ़ूरा शमीम ज़हरा मरहूमा बिन्त मौलाना अली हुसैन साहब मरहूम, मौलाना अली हुसैन साहब मरहूम और मोहम्मद आज़म साहब मरहूम की अरवाह को इसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाह।
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد.